بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ بجٹ کی آمد ہے، اسی لیے ہم نے ایک بجٹ سیریز بھی شروع کی ہوئی ہے۔ ٹیکنیکل سائیڈ پہ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ملک کی کیا ضروریات اور مجبوری ہے اور ملک کو چلانے والے لوگوں کی کیا ضروریات اور مجبوری ہیں۔ پیسہ کہاں سے آئے گا، کہاں خرچ ہوگا، ڈالر روپیہ دونوں۔ ڈالر جو ہے ظاہر باہر سے آتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سے، اور جو روپیہ ہے وہ فزیکل سائیڈ ہے، جو ایف بی آر کے ریونیو ٹیکسز۔ اب دونوں پہ بوجھ کس پہ پڑتا ہے؟ بوجھ اس بیچارے پہ پڑتا ہے جس نے ملک کا نہیں اپنے گھر کا بجٹ بنانا۔ اب گھر کے بجٹ بنانے میں دونوں چیزیں، ڈالر سے خریدا ہوا پیٹرول تیل وہ بھی ہے، ڈالر میں ادائیگی کر کے خریدی ہوئی بجلی جو آئی پی پی سے ہے وہ بھی اسے استعمال کرنی پڑتی ہے، اور روپے سے خریدی ہوئی روٹی، آٹا، دالیں، چاول، باقی چیزیں۔ تو نہ روپیہ ہے نہ ڈالر ہے، دونوں میں کمی ہے۔ اور اس کمی کے دوران بنے میں بجٹ میں حکومت جو بنا رہی ہے، عام آدمی پہ کیا بیتے گی، کیا وہ اس کو بھی یہ مشکلات اس طرح ملیں گی یا بہت زیادہ ہوں گی؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پھر ایک دفعہ جرنلسٹ کو بلایا ہے، تاکہ ٹیکنیکل سائیڈ پہ تو ہوتی رہتی ہے، آپ کو عوامی جو رائے ہے، یہ ایسپریشنز ہیں، ان کی نیڈز کے بارے میں بہتر طریقے سے وہ بتا سکیں، اور شاید یہ ایک فیڈ بیک بھی ہو اور گائیڈ لائن ہو ان کے لیے جو کہ بجٹ میں کریں۔ افتخار شرائی صاحب، ونس اگین ویری وارم ویلکم۔ یہ بتائیے کہ جو بھی ہم نے گفتگو کی چھوٹی سی، میں نے عوامی سائیڈ پہ آپ یہ جو گھر کا بجٹ بنانے والا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور طاہر صاحب، میرے خیال میں اس سائڈ پہ تو صورتحال انتہائی خوفناک اب ہو چکی ہے، اور خود جو گورنمنٹ خوفناک ہے، یہ مخدوش ہے۔ مخدوش تو ان سینس آپ کہہ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، الفاظ جو بھی آپ اس کے لیے استعمال کریں، لیکن اگین میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے اپنا بجٹ بنانا ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور شاید ان کا جو آپ سپورٹ دے بھی رہے ہیں، اگر ہم صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نیچے آپ کہتے ہیں کہ 8.5 کروڑ 9 کروڑ لوگوں کو جو آپ سپورٹ دے رہے ہیں 16,000 روپے کی، اگر آپ ان سے بھی جا کے پوچھیں کہ آپ مہینے بھر کا اپنا بجٹ کیسے بناتے ہو، تو میرے خیال میں ان کے جو بھی اخراجات کے لیے جو فنڈز آپ نے مہیا کیے ہوئے ہیں وہ شاید 4-5 روز سے زیادہ کے نہیں ہیں، اگر 3-4-5 افراد کا کنبہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو آئے روز ایک طرح سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ان کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو انفلیشن کا ریٹ ہے آپ کے سامنے ہے، ہر روز آپ کو اشیاء خوردنوش کی نئی قیمتیں سننے کو ملتی ہیں، اور گورنمنٹ بیچاری کر تو رہی ہے، لیکن اگین کیا آپ نے آٹا اور اگر چینی کے کو کہیں سستا کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی بھی وہ نہیں ہو پائی پوری طرح سے۔ تو یہ دو چیزیں تو نہیں ہیں کہ جن سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی، اس سے ہٹ کے اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو میرا خیال میں ہر دن جو گزر رہا ہے وہ عام آدمی کے لیے، بالخصوص جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس، ان کے لیے مشکلات بڑھا رہا ہے۔ ایسے میں جو میئرز لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے اینڈ پہ، مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہ پولیٹیکل اینڈ پہ اپنی آپ کو تھوڑا سا ریسکیو کرنے کے لیے ایک ایفرٹ تو ضرور ہو سکتی ہے، بٹ آن گراؤنڈ لوگوں کی مزریز کو دور کرنے کے حوالے سے وہ قطعاً بھی ہیلپ فل ثابت نہیں ہو رہے۔ آپ بھی اور میں بھی عام لوگوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگ مزید پریشان ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اس ملک کے اندر حکومت تبدیل ہوئی ہے تو لوگ سمجھیں کہ کچھ بہتر ہو گیا، ہرگز بہتر نہیں ہوا۔ آپ مارکیٹس میں جائیں، وہاں جا کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہی آپ کو کہیں گے کہ اب اشیاء خوردنوش کی قیمتیں پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ میں پچھلے دنوں کہیں تھا ایک مارکیٹ میں، اور جو اشیاء بیچنے والے ایک سٹور کے، انہوں نے یہی کہا کہ سر لگتا یہ ہے کہ اب ہمیں تو لگ رہا ہے کہ 30 سے 35% چیزیں قیمتیں جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہیں۔ ایک اور نوجوان، اب وہ تو میرے خیال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بریکٹ میں بھی نہیں تھا، ایک دور افتادہ علاقے سے آیا کہ کچھ یہاں کے روزگار، اور ایک گاڑی لے کے آیا اور اوبر پہ وہ گاڑی چلا رہا تھا طاہر صاحب، اور کل مجھے اس نے اپنی رودات سنائی، واپس چلا گیا اپنے شہر، میوالی سے آیا تھا عمران خان صاحب کے حلقے سے، کہ میں نے اگر وہ اوبر پہ گاڑی چلائی بھی ہے تو میں نے ایک جو چکر لگایا ہے اس میں میرا پیٹرول 435 روپے کا خرچ ہوا ہے، اس کے مقابلے میں جو مجھے انکم ہوئی ہے 350 روپے کی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہوگی تو آپ اندازہ لگائیں کہ عام آدمی تو بالکل پس کے رہ گیا ہے۔ لیکن اگین ہمیں تو نہیں لگ رہا، آپ بجٹ فگرز آپ کے سامنے بھی آ رہے ہوں گے جو ارینجمنٹس کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ، مجھے نہیں لگتا کہ عام آدمی کو کوئی زیادہ پر امید ہونا چاہیے کہ جو نیکسٹ بجٹ آ رہا ہے وہ کچھ بہتری ان کے لیے لے کے آ رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹیج آ جائے گی کہ لوگ احتجاج وغیرہ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جب لوگ فاقوں پہ آ جائیں گے
اور لوگ اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کر پائیں گے تو اس کے بعد تو ایک انریسٹ کی کیفیت بنتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اس طرف تو چیزیں مجھے لگتا ہے جا رہی ہیں. تیزی اب سے. پرابلم یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنا کوشن بھی نہیں ہے کہ جو آپ اسینشیل آئٹم کو سبسڈائز کرنے کے لیے کوئی ارینجمنٹس کریں، وہ بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں آپ ان کو ان کی راشننگ کر دیں. اگرچہ ایک سوچ ضرور موجود ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ حکومت اس پہ بار بار بات کر رہی ہے. یہ جو کچن آئٹمز ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ سے وہ کمیٹی بھی تھی، ایک سینسیٹیو ان کو سمجھا جاتا ہے ان کی پرائسز کو، اور ایک ایف پی آر میں اس میں پلاننگ کمیشن میں ہمیشہ سے کچن آئٹم سینسیٹیو کمیٹی رہی ہے جو ان کی پرائس ریویو. آٹا اور دالیں، پتی، گھی، صحیح. چینی چینی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بٹ یہی 3-4 چیزیں ہیں نا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی راشننگ، ان پہ اگر ٹوٹل راشننگ کر کے لوگوں کو پرووائڈ کرنی، مثال کے طور پہ اب جو گندم ہے وہ 2 سے 3 ملین ٹن شارٹ ہے، $200 ملین اس پہ خرچ آئیں گے بلانے کے لیے. تیل کو آپ 6, 7, 8, 10, 12 بلین ڈالر کا امپورٹ کرتے ہیں آپ. تو جو کچن آئٹم ہے اس میں ریلیف پرووائڈ اگر کراس سبسیڈائز کیا جائے تیل سے یا کسی اور سے، یا اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنا بڑی بات تو نہیں ہے میرے خیال میں. لیکن اگین اس کے لیے بھی کوئی آپ کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، اس کے لیے کچھ چیزوں کو پلان کرنا پڑے گا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو ایک آرٹیفیشل ٹو سم ایکسٹینٹ جو ایک انفلیشن ہمیں نظر آ رہی ہے جو ہورڈنگ کے تھرو، جو ہمارے ہاں لوگ قیمتوں کو کیونکہ مارکیٹ اس کو ڈٹرمن کر رہی ہے. آپ نے دیکھا بھی ہے وہ ڈے ٹو ڈے کموڈیٹیز ہوں، پیریشیبل آئٹمز ہوں یا ادروائز ہوں، جہاں پہ لوگ سٹور کرتے ہیں، ان کا ذخیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑے کنٹرول وے میں ان کی سپلائی لے کے آتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ انفلیشن تو اس میں وہ بھی ایڈ کر رہے ہیں. تو حکومت بار بار یہ کہہ رہی تھی، آپ کو پچھلے آپ نے وزیر خزانہ کو شوکت ترین صاحب کو سنا ہوگا کہ ہم تو اسٹریٹجک سٹاکس ڈیولپ کریں گے، اور جہاں لگے گا کہ جو مافیاز ہیں یہ کہیں قیمتوں کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم وہ جو سٹاکس ہیں ان کو لے کے آئیں گے مارکیٹ میں تاکہ ہم ایک قیمتوں میں استحکام لے کے آئیں. تو وہ ایریا بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایڈریس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے جو اکنامک میئرز ہیں اس کے تھرو آپ لوگوں کو برڈنائز کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے ان کو مارکیٹ فورسز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. گورننس کے ایشوز ہیں، بالکل ہیں. تو اس ایریا کو بھی آپ جو ہے ایک طرح سے پوری طرح ایڈریس نہیں کر پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دونوں چیزوں میں آپ لیگ کر رہے ہیں تو پھر تو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ شاید پھر احتجاج کی طرف، پھر پروٹیسٹ کی طرف، اور اس طرف آپ کیا معاملات جائیں گے. سمجھتے ہیں گورننس میں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر 3 ملین ٹن گندم یا 4 ملین ٹن 40 لاکھ ٹن بھی شارٹ ہے تو شارٹ ہے، اور ٹوٹل کنزمپشن 30 ملین ٹن ہے، تو یہ کتنی بنی؟ یہ 20% بھی نہیں بنتی، اس سے کم بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 کا جو 20% ہے وہ 3-4 مہینے آخری بنتے ہیں. جی، اس کا مطلب ہے کہ جنوری تک تو کوئی شارٹیج نہیں ہے. صحیح. جنوری فروری تک تو آٹے کی کوئی شارٹیج ہے ہی نہیں. صحیح. نہ ہی پرائس انکریز کرنے کی کوئی تک بنتا ہے. تو گورننس میں کیا معیار ہے؟ ایک تو راشننگ کا جیسے آپ نے کہا، صحیح، وہ کیسے کیا جائے؟ میرے خیال میں اگین وہ جو بالکل جو ایک آپ کی جو پور کلاس ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو بے نظیر انکم پروگرام کے نیچے ہے، اور میرے خیال میں ساتھ میں مڈل کلاس کو بھی آپ ایڈ کر لیں، کیونکہ جس طرح انفلیشن اوپر جا رہی ہے ان کے بھی مسائل اور زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ ڈیٹا تو آپ کے پاس نادرا کے تھرو موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انکم گروپس پاکستان کے اندر کون سے ہیں، اور ان کو آپ میرے خیال میں آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اپنے بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتے. تو ان کا ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں. اور اگین پاکستان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. یہ وہ نیٹ ورک ہے طاہر صاحب کہ جو عام چھوٹے دیہاتوں تک موجود ہے. تو آپ کو اس معاملے میں تو ہرگز کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ آپ نے اس کو میک شور کیسے کرنا ہے. تو اگر وہ وہاں سے خرید کے لے جو لوگ مارکیٹ نہیں، اگین وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نظام ایسا آ گیا ہے کہ آپ نے انڈیویجولس کو اس طرح دکاندار اگر ایک وہ تو اپنے سسٹم کو وہاں پہ آپ نے میک شور کرنا نا کہ جو آپ کے سٹورز کے لوگ جہاں پہ وہ جن کو آپ نے ذمہ داریاں سونپی ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایک نظام آپ نے سرویلنس کا بنانا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ عام دکاندار وہاں سے جا کے بلک میں چیزیں اٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ چیزیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹس میں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر یہاں پہ آپ نے راشننگ کا نظام کرنا ہے، اور ماضی میں رہا ہے کسی زمانے میں ایوب خان کے دور میں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں،
تو انڈیویجولس خود آتے تھے، وہاں ان کا اندراج بھی ہوتا تھا، اور ان کو اس کے اگینسٹ جو ان کے افراد ہوتے تھے گھرانے کے، اس کے اکارڈنگ ان کو وہ راشن دیا جاتا تھا. تو ماضی میں ایک سکسیزفل نظام رہا ہے، بٹ اس پہ جو لوپ ہولز ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ چوری چکاری ہو سکتی ہے، تو ان لوپ ہولز کو تو آپ بند کر سکتے ہیں، اور کریں تو میرے خیال میں اس وقت سچویشن یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے نا، کیونکہ اگین پاکستان میں اس طرح کے حالات پہلے ہم نے نہیں دیکھے. مشکل حالات ہیں. بہت مشکل حالات ہیں. میرا خیال تو مشکل حالات میں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور سسٹم کو اتنا آپ نے ٹائٹ میں کرنا یہ ہوتا ہے. سوچ رہا تھا، آئی واز تھنکنگ کہ اگر تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، مثلاً ابھی 30 روپے، یہ جو 150 سے 180 ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ 12-13% قیمتیں بڑھی. یقیناً. تو کرائے جو ہیں وہ اس سے زیادہ تو نہیں بڑھنے چاہیے، لیکن اگین لیکن کرائے جو ہیں جو بڑھانے والے ہیں انہوں نے سوچا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمیں مہنگا ہو جائے گا، یہ فگر ان کریں، اس کے علاوہ جو باقی مہنگائی کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا وہ بھی ہم یہاں سے نکالیں. تو یہ جو کمپاؤنڈ ایکشن ہے ان لوگوں کا جو کہ آلریڈی مراد یافتہ لوگ ہیں، اور وہ بھی برڈن شفٹ، اس سے تو کسی طرح روکنا چاہیے. بس اس کے لیے پھر گورننس ہے، سب سے بڑا ایشو تو گورننس کا ہے. گویا کہ اگین پھر آپ نے انہی پہ یہ چھوڑ دیا ہے کہ اگر ہم نے آئل پرائسز بڑھا دیے ہیں، اس کے بعد آپ نے کرائے کتنے بڑھانے ہیں، اور کرائے کے ساتھ جب آپ مال کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائیں گے، گویا کہ منڈی سے اپنے کھیت سے منڈی تک، اس کی بھی قیمتیں آپ نے ڈٹرمنٹ کرنی ہیں. تو پھر میرے خیال میں وہ تو یہی کہیں گے کہ کیک میں سے جتنا بڑا حصہ ان کو مل سکتا ہے، گویا کہ ایک اپرچونٹی آئی ہے قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے. تو بجائے کہ ایک طرح سے کوئی مطلب جو ایک ہو سکتا ہے کہ حقیقی قیمتیں بڑھائی جائیں، وہ ظاہری سی بات ہے میکسیمم جو ہے اس سے گین لینا چاہ رہے ہیں. اگین وہ کام بھی آپ نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے، تو پھر یہی ہوگا میرے خیال میں. جہاں پہ ہم نے اپنے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو، گورننس کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، اور ساتھ میں طاہر صاحب یہ ٹیکسیشن کے نظام آپ کہتے ہیں نا، اس میں بھی ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پہ آپ کرتے کیا ہیں کہ ہر سال جب بجٹ آتا ہے آپ ٹیکسز بڑھاتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز، بنیادی طور پہ آپ عوام کو اور زیادہ برڈنائز کرتے ہیں. تو کیوں نہیں آپ بیس کو بڑھاتے، کیوں نہیں آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جاتے؟ یہ کام میرے خیال میں جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک تو یہی ہے کہ آپ لوگوں پہ بوجھ ڈالتے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فارمولے کے شاید اب پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر آپ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کولیپس کیونکہ لوگوں کی قوت خرید جب ختم ہو جائے گی، اگین اب تک چھینا جھپٹی میں پڑ جائیں گے. چھینا جھپٹی میں پڑ جائیں گے. اور آپ نے تو اپنی اکانومی کو لگتا یہ ہے کہ کنزیومر اکانومی کے طور پہ آپ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، یہاں سے کچھ ہو تو ہو. تو ہے. تو میرا خیال میں سروس سیکٹر جو ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کا بڑھ رہا ہے، مینوفیکچرنگ بیس اور ایگریکلچر، تو وہ تو ہے. باٹم لائن اس کی یہی بنتی ہے کہ بغیر انصاف کے اور بغیر جسٹس کے، جس کے لیے بہت اچھی گورننس ہے، آگے چلنا جو ہے وہ ممکن. مجھے یاد ہے بچپن میں پرائس کمیٹیاں ہوتی تھیں جنہیں ایک میجسٹریٹ ہیڈ کیا کرتا تھا، اور اسے پرائسنگ کا پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتا تھا، جرمانے وہ کر سکتے، اور وہ کمیٹی سے بڑی جان جاتی تھی دکانداروں کی، اور پرائسز مینٹین رہتی تھی. تو اس حکومت کو میئرز تو لینی پڑیں گی، لیکن سب کچھ مارکیٹ فورسز پہ اور مارکیٹ ڈسپلن پہ اور ڈیمانڈ سپلائی پہ چھوڑنا جو ہے وہ اب ممکن نہیں رہا. گورننس کے میکنزم کے تحت اندر گھس کے انٹروین کرنا جو ہے وہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں چل سکے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اور چینل کو ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اپنے کمنٹس بھی دیں، تاکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایڈ ہونا چاہیے تو لکھیں، تاکہ اس پہ بھی ہم ایکسپرٹ سے آپ کی رائے جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں. اللہ حافظ.